بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دونوں نے کورٹ میرج کی۔ میرے بابا نے ہمیں دروازے پر ہی روک لیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں لاہور چلا گیا اور وہاں ایک کرائے کا مکان لیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس میں نہ کوئی اے سی تھا اور نہ ہی کوئی پرسکون بستر۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھا، وہ اداس لگ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیا۔ لیکن سونیا میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما اور ماتھے پر بوسہ کیا اور پیار سے بولی، میری جان، اب ہم ایک ہی ہیں۔ ہمارے سارے دکھ سکھ ایک ہیں۔ وقت گزرتا گیا، کبھی ایک گھر سے نکالا جائے تو کبھی دوسرے گھر سے۔ ہم گھر کا کرایہ بھی ٹائم پر نہیں دے سکتے تھے۔ سونیا ہر قدم میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے 2 دن روٹی نہیں کھائی۔ میں گھر خالی ہاتھ آیا۔ سونیا برگر پیزے کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا اور سونیا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سونیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ سونیا کی آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے پڑ چکے تھے۔ وہ میرے ماتھے پر بوسہ کر کے بولی، پاگل ایسا نہ بولو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا؟ پھر ایک دن ایسا آیا، مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ سونیا کو بتایا۔ سونیا میرے سینے سے لگ گئی اور دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگے۔ میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پھر میں نے ایک کالونی میں اپنا ایک گھر خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور بیٹا عطا فرمایا۔ 8 سال میں میں نے اتنی ترقی کر لی جتنی میں پچھلے 26 سال سے نہیں کر سکا تھا۔ سونیا بہت خوش تھی میرے ساتھ۔ اب رفتہ رفتہ سب سے ملنا شروع ہوا۔ سونیا پورے دن اپنے بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور میں جاب پہ۔ رات کو گھر آتا، سونیا سے محبت بھری باتیں کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ ایک دن سونیا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ سونیا باہر بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ۔ میں سونیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سونیا میری زندگی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھومتا رہا۔ سونیا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے بولی، بس کر دو نا پاگل، اور کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں سونیا کو گلے لگا کر رو پڑا۔ سونیا نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دھیانی سے میرا پاؤں شیشے کے ٹکڑے سے کٹ گیا تھا۔ میرا ادھر خیال ہی نہیں تھا۔ میں اپنے سارے درد بھول چکا تھا۔ سونیا آہستہ سے بولی، تم بہت اچھے ہو، تم نے میرا ساتھ نبھایا، مجھے خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کر دینا۔ میں نے کہا، آہستہ سے بولو، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری روح ہو۔ سونیا نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تم جیسی ہے، تم میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ سونیا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سونیا، جب ہم پر کوئی مشکل آتی تھی تو تم رات بھر نفل ادا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی اور ہماری مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ آج میں ساری رات اللہ سے آپ کو مانگوں گا۔ وہ آہستہ سے بولی، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے وہ 12 سال کا سفر چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے قبر میں اتارا۔ دل نے چاہا کہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر میں نہ رہی تو تم کو لگ پتہ جائے گا، اور آج اللہ کی قسم اس کے بنا ویران ہو چکا ہوں۔ میں زندہ ہوں تو صرف بچوں کی وجہ سے۔
ورنہ میں کب کا مر جاتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا جسے آپ نے محبت سے سینے سے لگایا ہو۔ بس آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہر عورت میری سونیا جیسی ہو جائے، ساتھ نبھانے والی اور ہر درد میں ہمدرد بننے والی، اور ہر مرد مجھ جیسا ہو جائے، خیال رکھنے والا، عزت دینے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ عورت نبھانے پر آ جائے تو مجھ جیسے تھرڈ کلاس کو سینے سے لگا کر ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر کسی سے ناراض ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھام لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔